سامعین و ناظرین، آج حروف تہجی کے حوالے سے جو ہمارے ایک سیریز چل رہا ہے، ہمارے اسباق کا جو طریقہ کار چل رہا ہے، اس کا آج 5واں سبق ہے۔ حروف تہجی انشاءاللہ آج مکمل ہوں گے واو سے لے کر یا تک۔ تو سب سے آسان الفاظ ہیں، ان کو یاد رکھیے، اور تھوڑی سی بہت آسان الفاظ ہے اور بہت ہلکے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے آج اپنا 5واں سبق حروف تہجی کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو، واو کی کل پہچان سامعین یہی ہے، واو کی کل پہچان یہی ہے۔ جہاں بھی ہو واو ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ البتہ کتابت کے اندر واو کو مختلف انداز میں لکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر واو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، چاہے الگ لکھیں چاہے ملا کے لکھیں۔ اس کو پڑھتے ہیں واو واو واو۔ یہ صرف ہونٹوں والے حروف ہیں، ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کریں، واو، اس میں دانتوں والے حروف نہیں ہیں یہ۔ اس کے بعد آتا ہے ہا۔ ہا کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ منہ کے اندر اس کی سانس اور آواز کسی حصے سے نہیں ٹکراتے، نہ کسی دانت سے نہ کسی ہونٹ سے۔ اس کو حروف ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں، جہاں سے ہماری آواز نکلتی ہے سانس کے ساتھ، وہیں سے یہ ادا ہو کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، اس لیے اس کی آواز کو دیکھیے، ہا منہ کے کسی حصے سے اس کی آواز نہیں ٹکراتی۔ اس کو ہا حروف ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں، ہوا میں نکل جاتی ہے، تو اس کی آواز اس لیے ہوا میں نکل جاتی ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے۔ اس کے 2-3 طریقے اور ہیں، کتابت کے اندر اس کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ اسی طرح حرف آخر میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کو چھوٹی سی شکل میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بلی نما، 2 آنکھیں بھی ہیں اور بلی کا سر بھی ہے۔ ہا کو اس کو 2 آنکھوں والا ہا بھی کہتے ہیں۔ اسی ہا کو اس انداز میں بھی جو کہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے، یہ بلی نما لگتا ہے، یہ بلی والا ہا بھی ہے۔ اس کو بلی اکثر سمجھانے کے لیے بلی والا ہا، 2 آنکھوں والا ہا بلی کی طرح لکھا جاتا ہے، بلی کے سر کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اور اس کو ہا حروف ہوائیہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں، حروف ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں، اس کی آواز زبان کے منہ کے اندر کسی چیز سے، کسی حصے سے نہیں ٹکراتی۔ اس کے بعد حمزہ، ہاں حمزہ، ہا کے بعد حمزہ۔ حمزہ الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، لیکن لکھنے میں یہ فرق ہے، الف اور حمزہ۔ حمزے میں تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، الف میں جھٹکا نہیں لگتا، اس لیے یہ حمزہ ہے جی، یہ حمزہ ہے۔ یہ بہت آسان، بہت باریک لفظ ہے، اس کو میرے خیال میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ عین کو دیکھیے، عین کو یہ ہمیشہ اکیلا لکھا جاتا ہے، یہ ملا کے نہیں لکھا جاتا، ہمیشہ یا لفظ کے اوپر یا نیچے کہیں بھی لکھا ہو، یہ اکیلا لکھا جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں عین کی طرح ہے، لیکن عین کیونکہ بڑا ہوتا ہے، ملا کے لکھا جاتا ہے مختلف انداز میں۔ اس کا لکھنے کا عربی طریقہ یہی ہے، عربی رسم خط کے اندر یا اردو رسم خط کے اندر ایک ہی ہے۔ جیسے حمزہ، الف کی اس کی آواز بالکل الف کی ہوتی، حمزہ آ کیا جاتا ہے، حمزہ آ۔ الف کو بھی آ کہتے ہیں، اس کو بھی آ کہتے ہیں، جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سکھائیں گے، لیکن یہ لفظ ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ ہے جی۔ اس کی پہچان ہے یہاں تک بس، اس کی پوری شکل بھی یہی ہے، پوری شکل بھی یہی ہے، اور اس کی پہچان بھی یہی ہے۔ آگے آتے ہیں جی، ہمارا لفظ ہے اب چوتھا لفظ، یہ ہے یا۔ یا کی یہ شکل ہے جی، سانپ کی طرح آپ کے سامنے، یہ یا کی شکل ہے، دیکھیے ذرا ماؤس کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے یا کی شکل، لیکن اس کی پہچان نیچے صرف 2 نقطے۔ حروف تہجی میں نیچے حروف کبھی بھی کسی بھی حروف کے نہیں ہے سوائے یا کے۔ یا کے 2 حروف، دو یہ ڈاٹس، جس کو عام طور پر نقطہ کہتے ہیں، 2 نقطے، یہ 2 نقطے یا کی نشانی ہے۔
آپ صرف اس کو یاد نہ رکھیے، اس کی پہچان کو بھی یاد رکھیے کہ بھائی دو نقطے آ گئے ہیں نیچے تو یہ یا کہلائیں گے۔ تو یہاں چھوٹا سا لکھا ہوا، بالکل چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، یہ دو یا کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، چھوٹا ایک چھوٹی شکل ہے جی، آدھا یا لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے دو نقطے لگا دیے ہیں تو پتا چلا یہ یا ہے، کیونکہ یا کے نقطے نیچے ہی ہوتے ہیں، اوپر سائڈ میں اوپر نیچے صرف نیچے ہوتے ہیں، دو حروف ہوتے ہیں، یہ یا کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یا ہے، یہ اردو والا یا ہے، عربی میں یہ کم استعمال تھا، قرآن میں صرف 2 جگہ استعمال ہوا ہے اور باقی حروف میں استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں صرف 2 جگہ یہ یا جو اردو والا یا ہے یہ بھی یا ہے اور یہ استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی بھی نشانی کیا ہے، صرف 2 نقطے، ماؤس اس کے 2 نقطوں کے ساتھ میں نے لگا دیا ہے، دیکھیے 2 نقطے اس کی پہچان ہے۔ اس کو بھی چھوٹی شکل میں لکھ دیا ہے اسی طرح کر کے، یہ دیکھیے اس میں بھی 2 نقطے لگا دیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یا کے 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، کہیں بھی 2 نقطے نیچے آئے وہ یا ہی ہوتے ہیں، وہ یا کے ہوتے ہیں، باقی تمام حروف کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، با کا 1 نقطہ نیچے ہوتا ہے، یا کے 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، اس کو ضرور یاد رکھنا۔ آج ہمارا حروف تہجی کا 5واں سبق مکمل ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کا موقع دیا، انشاءاللہ پڑھنے کا بھی موقع دے گا۔ پڑھنے والے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، ان حروف کو یاد کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے اور میری طرف سے ایک نصیحت ہے کہ ان حروفوں کو صحیح ادا کریں، کوشش کریں۔ کوشش کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور پورا بدلہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹس، میرے شاگرد، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، آپ سب کو مبارک ہو کہ حروف تہجی کا 5واں سبق آج مکمل ہوا، اور آپ سے میں چاہوں گا اجازت دیجیے اپنے استاد حبیب الرحمن آن لائن ٹیچر، اور اس کو شیئر بھی کریں، اگر میرے چینل کو آپ کا دل کرے تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آگے بھی سبق آپ تک ہمیں آسانی سے پہنچ سکے۔ قرآن کو پڑھانا ہم نے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم قرآن کریم کو آخر تک پڑھائیں گے اور اللہ سے مدد بھی مانگیں گے، اللہ صحت تندرستی بھی عطا کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کریں، کمنٹس میں اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ مجھے معلوم ہوگا کہ میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں اور اس کا صلہ مجھے آپ کی محبتوں سے مل جانا چاہیے۔ میرے چینل کو آپ کا دل کرے تو سبسکرائب کریں، آپ کا دل چاہے تو نہ کریں، اور اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی ناصر ہو۔ اور آج کے سبق کے ساتھ دیجیے استاد حبیب الرحمن کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔